کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہ جو ماڈرن ہسل کلچر ہے یہ ہمیں اندر سے کتنا تھکا دیتا ہے؟ آج ہم ان قدیم روحانی طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس مسلسل دباؤ سے بچنے کا ایک زبردست راستہ دکھاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر وقت ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، ہر کوئی سٹریس میں ہے، تو یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا سکون آخر کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب یہ روزمرہ کی روٹین اور یہ جو ہر وقت سکرینز کا خلفشار ہے یہ ہمارے دل کو پوری طرح نچوڑ لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ آج کل بس ایک ہی دھن سوار ہے نا، پیسے کمانے ہیں، خود کو ثابت کرنا ہے، رائٹ؟ اور اس چیز نے ہم سب کو ایک شدید قسم کے برن آؤٹ یا روحانی تھکاوٹ کا شکار کر دیا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کنیکٹڈ تو ہیں لیکن اندر سے بالکل خالی اور تھکے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جدید دباؤ کی وجہ سے لگنے والے زنگ پر بات کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک کمال کا تصور ہے جسے ہم روحانی زنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل دل کی وہ سختی اور بے حسی ہے جو ہر وقت کے دنیاوی دباؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے لوہے کی کسی چیز کو آپ کھلی ہوا اور نمی میں چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے دل کو صرف اور صرف دنیاوی فکروں، اسکرین ٹائم اور اس کیریئر کی اندھی دوڑ میں الجھائے رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کے سکون کو لٹرلی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہاں پر ذرا ان دو صورتوں کو دیکھیں۔ ایک طرف تو وہ دل ہے جسے ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، جو ہر وقت سٹریس میں ہے، بے حس ہو چکا ہے اور بس لوگوں کو خوش کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی، تھکا دینے والی دوڑ میں لگا ہے۔ اور دوسری طرف ایک چمکتا ہوا صاف دل ہے جس میں نرمی ہے، ہمدردی ہے اور سب سے بڑی بات اسے اپنے خالق پر مکمل توکل ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ایک آزاد اور پرسکون دل کی اصل پہچان ہے۔ اب یہاں سے ہم ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں کہ دعا کو ایک روحانی ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ ذرا غور کریں کہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات نے جن پر دنیا کا سب سے زیادہ دباؤ تھا انہوں نے سب کو کیسے ہینڈل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیں۔ آپ کی عبادت کی لگن کا یہ عالم تھا کہ ایک پوری نئی ریاست چلانے، معاشرے کی تربیت کرنے اور گھر کی تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود آپ راتوں کو اتنی دیر تک عبادت میں کھڑے رہتے کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ مطلب اتنے شدید بزی شیڈیول کے باوجود انہوں نے اپنے روحانی سکون کے لیے رات کی خاموشی کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور یہیں سے ہمیں یہ زبردست اصول ملتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ گہری اور سچی عبادت کو کبھی بھی کوئی بوجھ یا مشکل کام نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے تو بڑے بڑے ناممکن حالات اور ذہنی دباؤ کو ہرانے کے لیے ایک انتہائی طاقتور ڈیفنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور زبردست مثال سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ اب دیکھیں، جب انہیں دشمن کے ایک بہت بڑے اور بظاہر ناقابل شکست بحری بیڑے کا سامنا ہوا نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری رات رو رو کر دعا مانگنے میں گزار دی اور اس کا نتیجہ کمال تھا۔ صبح تک دشمن کا وہ پورا بیڑا حیرت انگیز طور پر غرق ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے سچی اور جذباتی عبادت کی طاقت، جس نے ایک بالکل ناممکن سے بحران کو راتوں رات حل کر دیا۔ اب ہم تاریخ کے ان بڑے واقعات سے نکل کر ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں۔ مزدور کی سنہری ریت کا یہ واقعہ واقعی کمال کا ہے۔ تو ابو الحسن نامی ایک مزدور تھا جو بالکل آج کے دور کے کسی جوان پروفیشنل کی طرح شدید فائنینشیل سٹریس میں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح وہ کام کی تلاش میں نکلا لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ اب دوپہر تک تو بندہ ویسے ہی مایوس اور پینک ہو جاتا ہے نا، لیکن اس نے مایوس ہونے کے بجائے ایک گرم ندی کے کنارے جا کر پورے دھیان اور یکسوئی سے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور جب شام ہوئی تو اس نے اپنے رومال میں بس کچھ ریت باندھ لی تاکہ گھر والوں کو لگے کہ چلو وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ مطلب اس نے دنیاوی گھبراہٹ کے سامنے ہار ماننے کے بجائے اپنا سارا فوکس اپنے خالق پر کر دیا۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جب وہ گھر واپس آیا تو ایک بالکل حیران کن معجزہ ہو گیا۔ جو ریت اس نے رومال میں باندھی تھی نا، وہ حیرت انگیز طور پر قیمتی رزق اور دولت میں بدل چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے کہ جب ہم اپنی ان دنیاوی پریشانیوں پر اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسی جگہ سے مدد اور سکون ملتا ہے جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں اگلا پوائنٹ ملتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے
کہ جذباتی موجودگی سے اصل سکون کیسے ملتا ہے۔ دیکھیں، صرف ایک روٹین کے طور پر بغیر سوچے سمجھے عبادت کر لینے سے یہ سکون نہیں ملتا۔ اس کے لیے آپ کو ایموشنلی پریزنٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی مکمل بے بسی کا اعتراف کرنا، اپنی انا کو بالکل سائیڈ پر رکھ دینا، سچے دل سے رونا اور اپنی پریشانی کو ایکسپریس کرنا، اور جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں ان کے گہرے معنی پر پورا فوکس کرنا۔ جب ہم اپنی عبادت میں ان جذباتی چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو یقین مانیں زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب ذرا ان دو رویوں کو کمپیئر کریں۔ ایک طرف وہ عبادت ہے جو بس جلدی جلدی میں کی جا رہی ہے، آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، دماغ میں کام کی ٹینشن چل رہی ہے، بس بغیر سمجھے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ عبادت ہے جس میں آپ واقعی وہاں موجود ہیں، ایک گہرا دھیان ہے، آپ الفاظ کو محسوس کر رہے ہیں اور ایک سچا جذباتی کنیکشن ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وہ دوسری قسم کی عبادت ہے جو ہمارے دل سے اس روحانی زنگ کو اتارتی ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس روزمرہ کے روحانی معمول کو اپنی بزی لائف میں کیسے شامل کریں۔ اگر آپ بھی اس مسلسل اسکرین ٹائم اور کام کی روٹین سے تنگ آ چکے ہیں تو یہ 3 بہت ہی سمپل سٹیپس ٹرائی کریں۔ پہلا، اپنے گھر میں کوئی ایک خاموش کونا فکس کر لیں۔ دوسرا، وہاں جاتے ہی اپنے تمام ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سوشل میڈیا کو مکمل طور پر بند کر دیں۔ اور تیسرا سٹیپ، پورے جذبے اور دھیان کے ساتھ بس عبادت اور غور و فکر میں لگ جائیں۔ یقین کریں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے کوئی بھی مصروف انسان اس ماڈرن دنیا کے شور سے بچ کر اپنے لیے ایک بہترین اور پرسکون ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات بہت اہم بتائی گئی ہے، خاص طور پر اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گھر جہاں یہ مستقل عبادت اور روحانی غور و فکر نہیں ہوتا نا، وہ لٹرلی روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں باقاعدہ قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس ذکر اور فکر سے زندہ رکھیں۔ اور جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو آخر میں ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں جسے حقیقی روحانی آزادی کہا جاتا ہے۔ اس ساری پریکٹس کا جو سب سے بڑا، سب سے کمال کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر اور ان دنیاوی سہاروں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کا بھروسہ صرف خالق پر ہو تو آپ کو لوگوں کی ججمنٹ یا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، آپ کو ایک ایسا سالڈ اندرونی سکون ملتا ہے جسے کوئی نہیں ہلا سکتا، اور پھر کوئی بھی مشکل آ جائے آپ بڑی شان اور وقار کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو طاقتور یا امیر لوگوں کو خوش کرنے کی ہر وقت کی ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ جو انسان اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، چاہے وہ لائف کی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہو یا کچن کے لیے محض ایک چٹکی نمک ہی کیوں نہ ہو، جب وہ یہ سب صرف خدا سے مانگنا سیکھ لیتا ہے نا، تو وہ در حقیقت مکمل طور پر روحانی آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی ہر ضرورت اپنے رب کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ انسانوں کے محتاج نہیں رہے، آپ نے سچی عزت اور وقار پا لیا ہے۔ تو آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب یہ دنیا ہمارا سارا وقت، ہماری ساری انرجی مانگتی ہے، تو کیا ہم اپنے دن کے سب سے پرسکون، سب سے خالص لمحات اپنے خالق کے لیے بچا کر رکھیں گے؟ ذرا سوچئے گا ضرور کہ حقیقت میں ہماری مکمل توجہ اور ہمارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار آخر ہے کون؟